بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 6 سال تھی اور شہزادے کا نام شامی تھا۔ شہزادہ شامی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ شامی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ حسن بانو نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں شہزادے کو بہلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑا ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ جس پر شہزادہ کہنے لگا، امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن شہزادے اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ جس پر شہزادے نے کہا، آپ ہمارے استاد کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اس طرح ہماری تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جس پر ملکہ نے کہا، دیکھیں شہزادے، آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میں یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ پھر جشن بہارا کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اس خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش ہوگی، بڑے بڑے جھولے لگے ہوں گے، مزے مزے کا کرتب دکھا رہے ہوں گے، گھوڑوں اور اونٹوں کا ناچ ہوگا جو ڈھول تاشوں کی آواز پر رقص کر رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ شامی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آپ سفر پر روانہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور، محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمیں ان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ شہزادے شامی کا یہ معصوم سا بہانہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کہیں کھو مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ تک لگتا تھا۔ وہ اور شہزادہ ایک بگی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا تھا۔ طرح طرح کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے خوانچہ فروش ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رنگ برنگے گھاگھرے پہنی عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھی۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادے شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے دیکھا۔
یہ منظر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بگھی بان سے کہا کہ وہ بگھی روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈھول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بگھی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں سے اتنی تیز آواز کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب، اس کا نام ڈھول ہے اور لوگ اسے خوشیوں کے موقعوں پر بجاتے ہیں۔ انہیں شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادے شامی کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادے شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈھول نہیں بجاتے۔ یہ بھی تو سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ صبح ملکہ تو اس بات کو بھول بھی چکی تھی، مگر شہزادے نے اٹھتے ساتھ کہا، ہمیں ڈھول چاہیے۔ ملکہ اس کی ضد سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے انہیں ڈانٹا۔ ڈانٹ سن کر شہزادہ رونے لگا۔ ملکہ نے کہا، کل آپ کے ابا حضور تشریف لے آئیں گے، ہم ان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ آپ کیسے بچے ہیں کہ اپنے شوق کی خاطر ماں باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ ملکہ کے سخت جملے سن کر شہزادہ خاموش تو ہو گیا، مگر دوپہر تک انہیں تیز بخار بھی آ لیا۔ اس پر نیند بے ہوشی بھی طاری ہو گئی اور وہ غنودگی میں بھی بڑبڑا رہے تھے، مجھے ڈھول چاہیے، میں ڈھول بجاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملکہ گھبرا گئی اور محل کے طبیبوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے شہزادے کا معائنہ کیا، اس کو دوائیں دیں۔ ان میں سے ایک طبیب نے ملکہ سے کہا کہ شہزادے صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں اور کسی بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے، ایسے حالات میں دعائیں اثر نہیں کرتی، شہزادے کا بخار اسی وقت اترے گا جب ان کی ضد پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر طبیب تو چلے گئے، مگر ملکہ پریشان ہو گئی۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزری۔ شہزادے کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بادشاہ محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس آیا۔ اس نے ملکہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا کہ ملکہ عالیہ، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ ملکہ نے جلدی جلدی اسے شہزادے کی ضد کے بارے میں بتایا اور بولی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے، شہزادے نے تو عجیب ضد لگا لی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور شہزادے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم آ گئے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تعجب ہے ملکہ، آپ اتنی سی بات سے پریشان ہو گئی ہیں، شہزادہ بچہ ہے، بچے تو ضد کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ہمیں ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم بھی بچپن میں بہت ضدی تھے، مگر بڑے ہو کر ٹھیک ہو گئے ہیں، بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہزادے کو تیز بخار تھا، وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ بادشاہ نے اسے گود میں اٹھایا اور آواز دی۔ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ بادشاہ نے اسے بستر پر بٹھایا اور پھر تالی بجائی۔
کمرے کے دروازے پر موجود دربان اندر آیا۔ ہمارے سامان میں ایک خوبصورت چمڑے کا صندوق ہے، اسے پیش کیا جائے۔ دربان نے جھک کر کہا، ابھی حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غلام وہی صندوق لے کر حاضر ہو گیا۔ شہزادے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے جو چیزیں لے کر آئے ہیں انہیں دیکھ کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ ملکہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے شہزادے، آپ کے ابا حضور آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائے ہیں۔ چلیے اب ہم سے وعدہ کریں کہ اس کے بعد ڈھول کی ضد نہیں کریں گے۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سے کچھ یاد آ گیا۔ وعدہ تو وہ کیا کرتا۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سے سب کچھ یاد آ گیا۔ بادشاہ میز پر رکھے صندوق کی جانب جا رہا تھا۔ شہزادہ دل میں سوچنے لگا، جانے ابا حضور میرے لیے کیا لائے ہیں۔ اچانک تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے چونک کر پیچھے گھوم کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈول ہے اور اس میں ایک پٹی بھی موجود ہے تاکہ اسے گلے میں لٹکا لیا جائے۔ شہزادہ جلدی سے بستر سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ملکہ حیرت کے مارے ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ بادشاہ اس کی حیرانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پیاری ملکہ، ابھی تو آپ مزید حیران ہوں گی، اس صندوق میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ شہزادے نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ابا حضور آپ کتنے اچھے ہیں۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم جب اپنے دوست کے ملک میں پہنچے تو وہاں بھی جشن بہارا منایا جا رہا تھا۔ ان کا بھی بیٹا ہمارے شہزادے جتنا ہے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک کسان کا سوانگ بھرا ہے جس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اس خوشی کا اظہار ڈھول بجا کر کرتا ہے۔ یہ تماشا ہم نے اپنے دوست بادشاہ اور ان کی ملکہ کے ساتھ دیکھا تھا اور ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اپنے شہزادے کو کسان بنا کر اس میلے میں خود بھی شرکت کریں گے۔ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے دوست بادشاہ بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے یہ ڈھول اور شہزادے کے رنگ برنگے کپڑے ہمیں تحفے میں دیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بڑے کام کی بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال جشن بہارا کے موقع پر اپنی رعایا میں انہی کی طرح کا کوئی بیس بدل کر ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کبھی مزدور بن گئے، کبھی تاجر، کبھی پھل بیچنے والا، کبھی دھوبی، کبھی حجام اور کبھی گلی محلوں میں جھاڑو لگانے والا خاک روب۔ ہماری ان باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بادشاہ ان کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتا ہے اور کوئی سا بھی روپ دھار کر اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ملکہ حیرانی سے بادشاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بادشاہ خاموش ہوا تو وہ بولی، ہم تو ناحق شہزادے کی فرمائش سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ جب وہ ڈھول بجائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا شہزادہ بیمار پڑ گیا تھا۔ واقعی اپنی رعایا کے ساتھ گھل مل جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کو وہ کپڑے دکھائے جو اس کے دوست بادشاہ نے اس کے لیے دیے تھے۔ ان کپڑوں میں سفید پاجامہ، پیلے رنگ کا کرتا، گلابی رنگ کی واسکٹ اور ہلکے نیلے رنگ کا صافہ تھا۔ پاؤں میں پہننے کے لیے سنہری کامدار کھسے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر شہزادہ تو بہت ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسی وقت
اپنے وزیر کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ کل میلے میں ایک پنڈال کا انتظام کروا دے، کیونکہ وہ ملکہ اور شہزادے کے ساتھ میلے میں شرکت کرے گا۔ اگلے روز سب میلے میں پہنچے۔ شہزادہ کسان کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اسے بگی کے اندر ہی چھپایا ہوا تھا۔ میلے میں پہنچ کر جب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ اب ان کے سامنے ایک ایسے کسان کو پیش کیا جائے گا جس کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے اور وہ خوشی سے نہال ہے۔ اس اعلان کے بعد شہزادہ شامی بگی میں سے نکلا۔ لوگوں نے جب اپنے شہزادے کو کسان کے روپ میں دیکھا تو وہ خوشی سے بحال ہو گئے۔ لوگوں نے شہزادے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تالیاں بجائی۔ اسی دوران وہاں سے کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب شہزادے کو کسان بنا دیکھا تو وہیں رک گئے۔ وہ زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ شہزادہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور خود بھی ڈھول بجانے لگا۔ یہ تماشا کافی دیر تک چلتا رہا۔ شہزادے کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش تھے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کی بھی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو بادشاہ نے واپسی کی ٹھانی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ شہزادے نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پاس گھوڑے کا ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے کے بچے کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس آیا اور بولا، شہزادے صاحب، میرے پاس کتنا خوبصورت گھوڑے کا بچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ڈھول مجھے دے دیں تو میں اس کے بدلے یہ گھوڑے کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ سچی بات تھی کہ شہزادہ ڈھول بجا بجا کر تھک گیا تھا۔ اس کو گلے میں لٹکائے لٹکائے اس کی گردن بھی درد ہو گئی تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، اگر اجازت ہو تو میں اپنا ڈھول دے کر گھوڑے کا یہ پیارا سا بچہ لے لوں۔ شہزادے نے ڈھول دے کر گھوڑے کا بچہ لیا اور خوشی خوشی محل چلا گیا۔ محل پہنچ کر وہ اس کو لے کر باغ میں پہنچا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گھوڑے کا بچہ بھی اتنی سی دیر میں اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادہ شامی دوڑ کر اس سے دور جاتا اور اشارے سے اسے بلاتا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا ہم نے تھوڑی سمجھداری سے کام لیا تو شہزادے کی توجہ اس ڈھول کی طرف سے ہٹ گئی۔ اس نوجوان کو ہم نے ہی گھوڑے کا بچہ لے کر بھیجا تھا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، شہزادے کی اس شوق سے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عقلمندی کام آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، اتنی عمر کے بچے عجیب عجیب ضدیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر اور تحمل، دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ ایسے معاملات میں غصہ کرنا اور بچوں پر سختی کرنا مناسب نہیں۔ دیکھا نہیں اس ذرا سی بات کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ذہن پر کتنا اثر لیا تھا۔ ملکہ شرمسار سی بولی، غلطی میری تھی۔ اگر میں نرمی سے کام لیتی تو شہزادہ ضد میں آ کر بیمار بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کی ضدیں اگر بے ضرر ہو تو انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی وقت ان کے کانوں میں شہزادے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ شہزادہ اس کونے سے اس کونے تک گھوڑے کے بچے سے دوڑ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ گھوڑے کا بچہ حالانکہ تیز بھاگ رہا تھا، مگر شہزادہ شامی کے بھاگنے کی رفتار زیادہ تھی اور وہ جیت گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی مسکرانے لگے۔